السلام علیکم۔ سلاد کے سلسلے میں جو چھوٹے چھوٹے درس بنائے تھے، اس میں بہت سارے لوگوں نے پھر یہ کہا کہ آپ نے جو سورہ نساء سے قصر سلاد سمجھایا تھا، صلاۃ القصر یا پھر جنگی سلاد بھی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی ایک بار دوبارہ کر دیں۔ بہت سارے لوگوں نے اسے نہیں سن رکھا ہے، تو وہ بھی ذرا واضح ہو جائے گا۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ ترجمہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم اسے سمجھاتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ تو 4 کی 101 سے 103 تک۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ اور جب تم ملک میں سفر کرو، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم نماز قصر کرو، کم کر لو، اگر تم کو ڈر ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ ان کا روایتی ترجمہ، یہاں سے یہ لوگ لیتے ہیں کہ سلاد کو قصر کرنا چاہیے، نماز قصر اس کو کہتے ہیں کہ نماز کو مختصر کر لینا چاہیے۔ کتنا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، وہ ساری ڈیٹیل نہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہوں۔ اگر حکم ہو اور تفصیل نہ ہو تو اللہ کا حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن سمجھنے کے اصول میں نے یہ 4 جو اہم نقطے بیان کیے تھے، اس میں ایک تو کہیں آپ کو اختلاف نہیں ملے، اور دوسرا حکم اور تفصیل دونوں اس میں ہونا چاہیے، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور ایک لفظ کا ایک ہی بنیادی ترجمہ، بنیادی معنی جو ہے ترجمے میں ایک ہی بنیادی معنی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کہیں صلاۃ نماز ہے، کہیں دعا ہے، کہیں رحمت ہے، تو یہ قطعاً غلط ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم بیان کرو، ضرب سفر کو نہیں کہا جاتا ہے، جب اللہ قرآن میں جہاں بھی ضرب استعمال کیا، آپ دیکھیے بیان کرنے میں آتا ہے، ضربنا المثال کہتا ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کے لیے بیان کیا، تو بات یہی کہ ضرب قرآن میں آئے ہی بیان کرنے کے لیے۔ تو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم بیان کرو، فی الارض، ارض میں یعنی خاص پستوں میں، پست لوگوں میں جب بیان کرنے کی بات آئے گی، فلیسا، پس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، ان تقصروا، یہ کہ تم مختصر کر لو، من الصلاۃ، الصلاۃ سے، سبق سے، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے انکار کرنے والے لوگ۔ یہ صلاۃ مختصر کب کریں گے، سبق کو مختصر کب کریں گے، کہ آپ کو خوف ہو کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ ان الکافرین، بے شک انکار کرنے والے، کانو ہیں، لکم تمہارے لیے، عدو مبینہ، واضح عداوت رکھنے والے۔ تو اور جب تم پستوں میں بیان کرو، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا کہ یہ کہ تم سبق سے مختصر کر لو، اگر تمہیں خوف ہو کہ انکار کرنے والے لوگ تم سے فتنہ کریں گے، بے شک انکار کرنے والے تمہارے لیے بیان کیے ہوئے دشمن، یعنی واضح عداوت رکھتے ہیں۔ اگلی آیت آئیے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اور جب آپ ان میں موجود ہوں، پھر ان کے لیے نماز قائم کریں، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور اب آئے دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی، بس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور چاہیے کہ وہ لیے ہوں اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ۔ کافر چاہتے ہیں کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو اور اپنے سامان سے، تو تم پر یک بارگی جھک پڑیں، حملہ کر دیں، اور تم پر گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کر اپنا اسلحہ اتار رکھو اور اپنا بچاؤ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں سے لیتے ہیں کہ دیکھیے جب اللہ کے رسول بھی نماز پڑھا رہے تھے، تو اس میں اب ایک جماعت سامنے آ جائے اور ایک جماعت جو اسلحہ اپنا پکڑے رکھے، جب وہ سجدہ کر لیں تو پھر پیچھے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا گروہ شامل ہو جائے جو ابھی نماز نہیں پڑھا ہے، اور وہ بھی اپنا اسلحہ جو وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ساتھ رکھے۔ تو اسلحہ لے کر نماز پڑھنا کہاں ہے، اور پھر سجدے میں ہی الگ ہو جانا ہے، تو یہ ایک رکعت میں سلام پھیر کر کیوں الگ ہوتا ہے، سجدے میں الگ ہو جانا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اصل میں یاد کیا رہی ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تم ہو ان میں، اب یقینی سی بات ہے یہ آج کے لیے ہے،
آج کون ہے جو کوئی یہ صلات کر رہا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تکثر من الصلات، صلات سے تم قصر کر لو، مختصر کر لو، اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ان میں ہو، فاقمتا، پس ڈٹے ہوئے ہو یا پس کھڑے ہو، لہم الصلات، ان کے لیے سبق کو، فلتقم، پس تم کھڑے رہو، طائفۃ منہم، تم میں سے ایک گروہ، ماں کا تمہارے ساتھ، ولیاخذوا، اور یہ کہ وہ پکڑ لیں، اسلحتہم، اپنا اسلحہ۔ اب یقینی سی بات ہے یہاں کیونکہ نظریات کی بات ہو رہی ہے اور سبق دیا جا رہا ہے، جس طرح سفر جو ہے وہ کراچی سے لاہور کا یا کہیں اور کسی جگہ سے جگہ کا سفر نہیں بلکہ وہ علمی سفر ہے، ذہنی سفر ہے، تو اسی طرح یہ اسلحہ بھی یہ گولی بندوق والا نہیں، کلاشنکوف یا پسٹل وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی تیر اور تلوار کی بات ہے۔ اسلحہ کہا جاتا ہے جب بات کسی سے کوئی اسلحہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس دلائل کا اسلحہ ہونا چاہیے، مضبوط دلیل ہو، مضبوط دلیل وہ بھی اللہ کی کتاب سے ہو۔ تو یہ ہے وہ آلہ جنگ جس کو کہہ لیں، اسلحہ سے لیس ہونا۔ جس طرح ایک طالب علم امتحان دینے جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی اسلحہ سے لیس ہے، اس کا مطلب وہ علمی اسلحہ سے لیس ہے کہ پوری طرح جواب دے سکے، یہ نہیں کہ وہاں کوئی وہ جا کر گولی چلا کر اور اس کے بعد نقل کر رہا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے دراصل کتاب سے مضبوط دلیل، یعنی وہ ہے تمہارا اسلحہ۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ فرما بردار ہو جائیں، یقینی سی بات ہے جتنی باتیں سنی ہیں، جو بحث کیا ہے اس پر فرما بردار ہو جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس وہ ہونے کے لیے ہوں تم سے ورے، یعنی پھر تم سے وہ الگ ہو جائیں، دور ہو جائیں، پرے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے اگلا گروہ، لم یصلوا، وہ جو ابھی ملا نہیں ہے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس وہ بھی مل جائے تمہارے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور وہ بھی پکڑنے کے لیے ہو اپنا بچاؤ۔ یہ حذر کہا جاتا ہے احتیاطی طور پر ڈرنے کو یا چوکنا ہونے کو، تو وہ بھی پکڑ لیں، چوکنا ہونا، واسلیاتم، یعنی اپنے دلائلی اسلحے سے، کہ کس طرح اسے جواب دینا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، محبت کرتے ہیں انکار کرنے والے لوگ، یا یہ خواہش رکھتے ہیں محبت، یہ انکار کرنے والے لوگ، لو تغفلون، کہ اگر تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے دلائل کے بارے میں، اپنے اسلحے کے بارے میں، علمی اسلحے کے بارے میں، اپنے کتاب سے دلیل کے بارے میں، مدلل جواب کے بارے میں، وَأَمْتِيَاتِكُمْ، اور اپنے نظریات سے، نظریہ کہتے ہیں متا کو، تو تمہیں جو نظریہ دیا گیا اس نظریے سے، فَيَمِيلُونَ، پس وہ پل پڑیں یا میلان رکھیں، جھکیں، میلون کے مطلب میلان رکھنا، جھکاؤ رکھنا، علیکم، تم پر، میلتم واحدہ، یک بارگی جھک جانا، یک بارگی میلان رکھنا، یا آنے واحد میں پل پڑیں، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کانا بکم، اگر ہے تم کو، اذن من مطرن، اذیت مطر سے، مطر کہا جاتا ہے، انہوں نے تو بارش کر دیا جبکہ یہ بارش نہیں ہے، یہ ہے وہ بوچھاڑ، جب علمی دلائل سے بوچھاڑ آتی ہے تو کیونکہ وہ بارش میں بھی پانی کی بوچھاڑ ہوتے ہے، اس لیے اس کو مطر کہا جاتا ہے۔ اور کن تم مرضا، یا تم ابھی کمزوری رائے والے ہو، یہ مریض کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم مکمل کر کے رکھو اپنا بچاؤ، وضع کہا جاتا ہے مکمل کر کے دینے کو، تو تضعوا نے تم تیار رکھو، تم بنا رکھو اپنا اسلحہ، یعنی اپنا جوابی طریقہ کار، وخذوا حذرکم، اور پکڑ لو اپنا چوکنا ہونا، اپنا بچاؤ کرنا، تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اعد للکافرین، تیار رکھا ہے انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب مہینہ، ذلت والی سزا۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور جب تم ان میں ہو، پس تم ان کو سبق کے لیے اٹھو، پس تمہارے ساتھ ان میں سے ایک جماعت اٹھے اور وہ اپنا آلہ جنگ، یعنی اللہ کی کتاب سے مضبوط دلیل پکڑیں، پس جب وہ فرما بردار ہو جائیں، پس وہ تم سے ورے ہو جائیں، دور ہو جائیں، پرے ہو جائیں، اور تم اگلے گروہ کو، یعنی جو دوسرا گروہ ہے، وہ جو نہیں ملے ہیں، پس وہ تمہارے ساتھ مل جائیں، اور وہ اپنا چوکنا ہونا پکڑیں، یعنی اپنا آلہ جنگ، یہ مدلل جواب دینا، یعنی یہ ہے اسلحہ، کہ انکار کرنے والے لوگوں کی خواہش ہے کہ اگر تم اپنے آلہ جنگ، یعنی کتاب سے مدلل جواب اور اپنے نظریہ کے بارے میں غافل ہو جاؤ، پس وہ تم پر پل پڑیں، یا تم پر وہ جھک جائیں، جھکا دیں، تمہیں ملان رکھیں، آنے واحد میں پل پڑیں، آنے یعنی یک بارگی تمہیں جھکا ڈالیں، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کو بوچھاڑ سے اذیت ہو،
یا تم میں کمزوری رائے ہو یہ کہ تم اپنا اعلی جنگ یعنی جواب کا طریقہ کار مکمل بنا رکھو اور اپنا احتیاطی بچاؤ پکڑو، بے شک اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے ذلت والی سزا تیار کیا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پس جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، خاطر جمع ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر بقید وقت مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ یہ ان کا ترجمہ کہ جب پھر نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور کسی بھی کروٹ میں، اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے پھر نماز قائم کرو، اور نماز جو ہے وہ وقت مقررہ پر ہی پابندی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو بھی ذرا سا اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم مکمل کر لو، الصلاۃ یعنی سبق، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ سے یاد دہانی لو، قیامًا کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور وعلی جنوبکم اور کسی بھی جانب پر ہو، چاہے کھڑے ہو بیٹھے ہو یا کہیں مارکیٹ میں ہو، کہیں سفر میں ہو، کسی بھی جانب ہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تمہیں اطمینان ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس ڈٹ جاؤ سبق پر۔ جب اطمینان ہو جائے کسی بات کا اچھی طرح سے کر لو، اللہ سے یاد دہانی لے لو کس طرح سے عمل کرنا ہے، کیا کچھ کرنا، جب اطمینان ہو جائے تو پھر اس سبق کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ ان الصلاۃ، بے شک سبق، کانت ہے، علی المؤمنین، ماننے والوں پر، کتاباً پابندی، موقوتا، دو وقتوں میں۔ موقوت جو ہے یہی تثنیہ کا صیغہ، وقت اس کی واحد ہے اور مواقیت اس کی جمع ہے، اور قرآن میں یہ دونوں چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ تو موقوت کہتے ہیں دو وقتوں کو، یہاں سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ صلاۃ ہے ہی دو وقت، اور اسی لیے قضائی تم آتا ہے اس کے ساتھ کہ جب صلاۃ مکمل کر لو، یعنی اگر وہ 24 گھنٹے والی ہوتی تو وہ تو ہم وقت مکمل کرتے ہی رہنا، وہ پھر قضائی تم کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا بھی ایک بار ہم ترجمہ سن لیں کہ پس جب تم سبق مکمل کر لو، پس کھڑے اور بیٹھے اور تم کسی جانب پر ہو، اللہ سے یاد دہانی لو، پس جب تم مطمئن ہو جاؤ پس سبق پر ڈٹ جاؤ، بے شک ماننے والوں پر دو وقت سبق کی پابندی ہے۔ تو یہ جو دو اوقات اللہ نے دے رکھا صبح شام کے، یہ اسی لیے کہ آپ اپنے تمام اعمال کا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ کا دن بھر کا جو عمل چل رہا ہے آپ اس صلاۃ کے اوپر ڈٹ بھی رہے ہیں یا نہیں، اس صلاۃ میں آپ کو جو اللہ کی یاد دہانی ملی اس پر آپ عمل پیرا ہیں یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ جو اچھی طرح واضح کر دے، اور اسی میں بات بہت واضح ہے کیونکہ اللہ کی بات جو ہے وہ تفصیلاً ہے، تو اللہ جو بات کرا وہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہے کہ اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، اسی لیے اس کو عربی کہا ہے، یعنی عربی ہے۔ ہم اپنے الفاظوں میں جو بیان کرتے ہیں اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے، الفاظ کی ملاوٹ بھی کرتے ہیں، الفاظ کی کمی بھی کرتے ہیں اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے کہ اس طرح سے سمجھ جائے، کیونکہ ہمارے یہاں روایتی ترجمہ اتنا بیٹھ چکا ہے کہ جب تک اپنے انداز میں بات نہ کرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یعنی انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اللہ کو بات سمجھانا نہیں آتا، وہ مفصل نہیں سمجھائے، قرآن عربی میں ہے ہی نہیں، عجمی میں ہے کہ سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ کی ملاوٹ چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ اللہ کے ہی الفاظ میں بات سمجھ میں آ جائے، اور میں اسی لیے کبھی کوئی تفسیر نہیں کرتا ہوں، وجہ یہی ہے کہ اسی بات میں سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے جو دروس ہوتے ہیں نئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس میں اپنے الفاظ میں تھوڑی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن وہ اسی کے دائرے کے اندر رہ کرو، اگر ہم اس سے ہٹ جائیں تو وہ اللہ کے کلام میں شرک ہو جائے گا، اور جہاں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کا شرک ہو جائے وہاں اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو لوگ قصر صلاۃ القصر جو کہتے ہیں، تو صلاۃ القصر وہی ہے کہ جب آپ پشتوں میں بیٹھ، جب ماننے والے سارے ہوتے ہیں قرآن کے اللہ کے ماننے والے، تو وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ صلاۃ کو تھوڑا سا طویل کر لیں یا مختصر کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو پست لوگ ہیں جب ان میں بیان کیا جاتا ہے تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ مختصر کر لو، کس لیے؟ اگر تمہیں خوف ہو کہ انکار کرنے والے لوگ فتنہ کریں گے، اگر یہ خوف نہ ہو تو بھی آپ صلاۃ کو تفصیلاً کر سکتے ہیں، قصر نہیں کریں۔ تو بے شک جو ایسے لوگ ہیں انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ واضح دعوت رکھتے ہی ہیں،
پھر اللہ نے کہہ دیا کہ جب تم ان میں موجود ہو اور سبق کے لیے ان کے لیے کھڑے ہو، یا کہ جو بھی اللہ کی بات بیان کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کو بتا رہا ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے کسی محمد کے لیے نہیں کر رکھا کہ بس آپ ان میں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں تو ایسا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کسی نبی میں کوئی فرق بھی نہیں کرتا ہے کہ ایک میں صلی اللہ علیہ وسلم لگا دے اور باقی میں علیہ السلام لگائے، یہ تفریق بازی بھی اللہ کی نہیں ہے۔ تو جب تم کھڑے ہو تو ان کے لیے سبق کے لیے اٹھو، اور ایک گروہ تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنا اسلحہ تیار رکھے، نہیں جوابی اسلحہ مدلل دلائل کے ساتھ۔ جب کوئی سوال ہوتا ہے اس میں، دراصل اللہ نے صلات میں کہا ہی یہی ہے کہ صلات جو آپ کو سبق مل رہا ہے تو یہ اس کے اوپر آپ جب سمجھ میں آ جائے کہ کیا کچھ آپ کو کرنا ہے، اس کو آپ جب عمل سے فروغ دیں گے تو وہی زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے سمجھنے کے لیے جو آپ بحث کریں گے، اور بحث بھی علمی دلائل پر ہو، مدلل ہو، کتاب کے اندر سے ہو، تو وہ حج کہلاتا ہے۔ اگر ادھر ادھر کی ملا کر بخاری کی ملاوٹ کے ساتھ بحث کر رہا ہے یا اپنے روایتی ترجموں کو ذہن میں رکھ کر کوئی بحث کر رہا ہے تو وہ جدل کہلاتا ہے، جدال ہوتا ہے، بحث برائے بحث ہوتا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو صلات، اللہ کی کتاب کو سمجھنا صلات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو دلائل سے بحث ہوتی ہے وہ حج ہے، اور جب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اللہ کے احکامات کیا ہیں، آپ اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اور جو کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا اللہ کے احکامات کیا ہیں، اب آپ کا ہر وہ عمل جو اس احکامات کے خلاف ہو اس سے رک جائیں، تو یہ صیام ہے۔ کتنا آسان ہے اللہ کا دین، اسے ہم لوگوں نے کتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ تو یہاں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ایک گروہ تو کھڑا رہے ساتھ میں اور وہ اپنا تیار بھی رکھے، اور دوسرا گروہ جب فرما بردار ہو جائے تو وہ پرے ہٹ جائے، وہ پھر دوسروں کو سمجھاتا رہے، جو اگلا گروہ نہیں ملا وہ بھی مل جائے، اور وہ بھی اسی طرح جوابی دلائل کے ساتھ اپنا بچاؤ پکڑے۔ کیونکہ انکار کرنے والے لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم اپنے اس مدلل دلائل سے الگ ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ، اور اپنے نظریے سے بھی غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر ایک دم سے چڑھ دوڑیں گے، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم واقعی اذیت میں آ رہے ہو، اس طرح مسلسل اگلے بھی جو کفار دلائل دے رہے ہیں، مثال کے طور پر آج کے مسلمان بخاری کی ملاوٹ کے ساتھ دلائل دے رہا ہے، یا اصول کافی کے ساتھ دلائل دے رہے ہیں، کوئی فرقے والا، ہر فرقہ اپنے اپنے امام کے، اپنے جس کی بھی وہ اتباع کر رہا ہوتا ہے، اپنے مسلک کے اس کے دلائل دے رہا ہوتا ہے، اور آپ اس سے گھبرا رہے ہیں کیونکہ آپ کو بات کرنا نہیں آتا ہے، تو آپ اذیت میں آ رہے ہیں اس برسات سے، تو پھر کیا ہے کہ آپ کے اندر کمزوری رائے ہے، تو پھر بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنے جوابی اسلحے کو تیار کریں، اچھی طرح سے بنا لیں، اور اس کے بعد آپ اپنا بچاؤ پکڑیں، آپ چوکنا ہو جائیں ان سے، کیونکہ اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے ذلت والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ آج مسلمان جو دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صلات کے مطابق وہ صلات نہیں کر رہے ہیں، اور نہ قرآن سے دلائل دے رہے ہیں، بلکہ وہ ملاوٹ کے ساتھ اپنے اپنے کتابوں سے دلائل دے رہے ہیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے وہ نتیجہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے کہا کہ جب تم صلات مکمل کر لو، پھر اللہ سے کھڑے بیٹھے کسی بھی جانب ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی طرح ہو، تو اس یاد دہانی کو لیتے رہو، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ حقیقت ہے اور یہ بات اس طرح سے ہے، تو پھر اس سبق کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ تو اور بے شک یہ جو ماننے والوں پر صلات 2 وقتوں کی پابندی، آپ روزانہ 2 وقت اگر کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، پھر آپ کو اس کے نتائج ملیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے ماننے والے دنیا بھر میں کوئی ایک آپ کا نمونہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایک رول ماڈل کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں بھی اس وقت صلات نہیں ہو رہی ہے، چاہے وہ قرآن فکر کے لوگ ہوں یا غیر قرآن فکر والے لوگ تو زیادہ بڑے منافق ہیں، اس لیے کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صلات کیا ہے، نماز تو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں، جان چھوٹی، لیکن صلات جو سمجھ رہے ہیں وہ تو عمل کریں، وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ واقعی نظام سمجھتے ہیں تو اس نظام کو کام کر کے دکھائیں، وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح سے سبق کو سمجھ کر صحیح سے عمل کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ کہیں بنیاد پڑ جائے گی اور لوگ اٹھیں گے، اور بالآخر وہ نتائج حاصل ہو جائیں گے جو اللہ آپ کو نتیجہ دے رہا ہے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، ورنہ بہت طویل ہو جائے گا۔ السلام علیکم، بعد میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔